پاکستان کے مسائل کا حل یہ ہے کہ قانون کے اوپر عمل درآمد ہو. اس قانون پر اگر عمل درآمد ہوا تو شہباز شریف صاحب مزار قائد کی میں نہیں اڈیالہ میں ہوں گے. شہباز شریف صاحب کو مریم بی بی ہی شامل نہیں کر رہے ہیں نون لیگ میں, تو حکومت میں ان کا شامل ہونا تو بڑی دور کی. تو فواد چودھری صاحب کا ایک دلچسپ رد عمل آپ نے جانا. کیا ایسا ہی ہے صورتحال اور آنے والے دنوں میں یہ جو ڈفرینس آف اوپینین ہے پی ایم ایل این کا, یہ کہاں لے کر جائے گا اسے؟ اب تک تو یہ بیانیے کا مسئلہ مسائل, لیڈرشپ کا مسئلہ مسائل سالو ہو جانا چاہیے تھا, کیوں نہیں ہو پایا؟ اس کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے. آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں. پہلے عمران صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے, عمران صاحب خود شہباز شریف صاحب کی بات میں بھی تضادات ایسا لگتا ہے کہ ہیں. کبھی تو وہ مفاہمت کی بات کرتے ہیں, کبھی ابھی ہم نے دیکھا کراچی جلسے میں تو وہ حکومت کے جانے کے لیے لانگ مارچ کرتے بھی نظر آ رہے تھے, اس کی بھی اندیا دے رہے تھے. تو وہ خود بھی کیا کنفیوز ہیں, کیوں کرتے ہیں وہ ایسی باتیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف بالکل بھی کنفیوز نہیں ہے. اچھا, ہاں جی, شہباز شریف بڑے فوکسڈ ہیں اور وہ جو بات کرتے ہیں انتہائی سوچ سمجھ کے اس بات کرتے ہیں. دیکھیں شہباز شریف نے بطور اپوزیشن لیڈر پہلے دن سے کیا موقف اپنایا. پہلے دن وہ آئے اسمبلی میں, انہوں نے کہا مساق معیشت کی بات کرتے ہیں, آئے مل کے بات کرتے ہیں, نیشنل کنسنسس کی بات کرتے ہیں. وہ اصل میں پرائم منسٹر ان ویٹنگ ہے. شہباز شریف اس طرح کا بیہیویئر شو کرتے ہیں اپنا, اور اس طرح کا اپنا طرز عمل شو کرتے ہیں جس سے جو حلقے یہاں پہ میٹر کرتے ہیں ان کو بھی یہ تاثر دے سکیں کہ جناب میں تو ہمیشہ قومی جو ہے مفاہمت کی بات کرتا ہوں, اور میں اس ملک کے ساتھ اتنا وفادار ہوں اور اتنا ویل وشر ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ ایسی چیز ہو جس سے ملک کو فائدہ ہو. سٹیٹمنٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل. اب یہ جو بیان ہے ان کا, آپ اس کو نیشنل کنسنسس کی بات کریں یا نیشنل گورنمنٹ کی بات کریں, میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ اس لیے بیان دیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے بھی یہ تاثر جائے گا کہ دیکھیں میاں شہباز شریف ذاتی طور پہ یہ نہیں چاہتے کہ وہ پرائم منسٹر بن جائے, بلکہ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے لیے جو بہتر ہے وہ ہو. اور پرسیپشن بلڈنگ کر رہے ہیں. ہاں, یہ پرسیپشن بلڈنگ ہے, اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی نیت میں بھی ہمیں شک نہیں کرنا چاہیے. اگر واقعی وہ ملک کی بہتری کے لیے سوچتے ہیں تو آگے بڑھ کے دوسرے سیاستدانوں کو بھی اس پہ ایک ڈیبیٹ کھول کے اس پہ بات کرنی چاہیے. یہ کوئی ایسی بری تجویز نہیں, اور یہ تجویز کئی دفعہ آ چکی ہے ایسی کہ جی پہلی دفعہ پاکستان میں یہ نہیں ہو رہا کہ اس پہ قومی حکومت بنائی جائے اور ایسے لوگ شامل کیے جائیں جو ملک کو بہتر انداز میں چلا سکیں. لیکن ہلالی صاحب, آپ کے خیال سے یہ بری تجویز ہے یا اچھی تجویز ہے کہ ایک نیشنل گورنمنٹ فارم کر لی جائے؟ تجویز سننے میں تو اگر ہم کہیں بھی کہ نہیں بری ہے, لیکن یہ تو کویسچن سب اٹھائیں گے نا کہ آپ نے اپنی پارٹی سے بھی مشاورت نہیں کی اور آپ ایسے ہی کچھ سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں. اس کا وہ کہتے ہیں کہ ایک بڑا ایک انجینئس قسم کا ایکسپلینیشن عمران یعقوب نے دیا ہے. یہ سیدھی سادی بات یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں مٹی پاؤ, یہ کہہ رہے ہیں ان ادر ورڈز بھول جاؤ, سب مل جائیں, ایک ایک کے جو غلطیاں ہیں یہ بھول جائیں, ان کو ہم پارڈن کر دیں, ایکسکیوز کر دیں. یہ ایک اور این آر او ہے, اٹس اندر این آر او. جب آپ پکڑے جاتے ہیں نا اور آپ کے خلاف کیسز آنے لگ جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں نہیں نہیں بھول جاؤ. اور ایک اسٹیبلشمنٹ کو بھی ایک تھوڑا سا میسج جا رہا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کا بھی جو حرکتیں ہیں اور جو ہم نے آپ کو گالی گلوچ یہ سب بھول جائیں گے, چلیے سب مل کے آگے بڑھیں, این آر او لے لیں, مٹی پالیں, جو چوری کیا ہے وہ رکھ لیں, جو چوری جو ہمارا منافع ہوا ہے وہ سب رکھ لیں, آگے بڑھیں. ان کو پتا ہونا چاہیے کہ پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں, عمران خان یہ کبھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا اور کبھی ایکسیپٹ کر ہی نہیں سکتا ہے, اور اگر اس نے ایکسیپٹ کر دیا تو اس کے معنی ان کو وہ دے رہا ہے, این آر او دے رہا ہے, جو وہ کہہ رہا تھا وہ کبھی نہیں دے گا. تو میرے خیال میں اٹس اے اسٹریٹ فارورڈ مٹی پاؤ پالیسی ہے. اس کو ڈریس اپ کر کے کہہ رہا ہے ریکنسیلیشن. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے وہ جو سوال کیا جاتا تھا کہ کون این آر او, تو اس کا مطلب ہے کہ جو وہ کہا جاتا تھا کون این آر او مانگ رہا ہے, تو وہ یہ این آر او ہی مانگنے کی ایک شکل ہے بقول ہلالی صاحب. چلیے میں اس پہ ذرا پی ایم ایل این کا موقف لے لوں. ہمارے ساتھ ملک احمد خان صاحب موجود ہیں, پی ایم ایل این کے سینئر رہنما, ان کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. ملک صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا, بڑا ہی
پتہ نہیں آپ لوگ خود کنفیوز ہیں یا ہمیں کنفیوز رکھنا چاہتے ہیں، کیا معاملہ ہے. لیکن شہباز شریف صاحب نے کہا کیا، پہلے تو آپ اپنی انڈرسٹینڈنگ بتا دیجئے. وہ NRO چاہ رہے ہیں، حکومت چاہ رہے ہیں، یا حکومت گرانا چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں وہ؟ جی آپ کا بہت شکریہ. دیکھیں میں آپ کی بات کو بنیادی طور پہ دو حصوں میں اگر آپ اجازت دیں تو تقسیم کر دیتا ہوں. جی. اب پہلا یہ کہ NRO، تو NRO کے متعلق میری ایک بڑی اسٹیٹڈ پوزیشن ہے فرام ڈے ون کہ NRO کا جو تصور عمران خان صاحب کے ذہن میں یا کوئی بھی شخص، چاہے میں کہوں یا آپ کہیں یا جو بھی اس پورے سسٹم سے واقف ہیں، وہ یہ سب لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ NRO کا جو پورا مدعا تھا وہ عمران خان کی ایک اپنی ذہنی اختراع تھی. کسی نے ان سے یہ نہیں کہا کہ آپ ہمارے ساتھ کوئی ایسی ریکنسیلیشن کریں جو کہ ہمارے ذاتی مقدمات کے بارے میں. وہ اب بیسیکلی سب نے بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کی ہیں. جیل و بند کی صحبت، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ اب پروسیکیوشن نہیں ہے، پرسیکیوشن ہے. اور یہ اب میں نہیں کہہ رہا، یہ کورٹس میں پروو ہو رہا ہے. یہ سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ نہیں، کانسٹنٹ ججمنٹس ہیں. چاہے وہ خواجہ سعد رفیق کے کیس میں آئی ججمنٹ، چاہے وہ خواجہ آصف صاحب کے کیس میں آئی، چاہے وہ احسن اقبال صاحب کے کیس میں آئی، چاہے وہ شہباز صاحب کے اپنے کیس میں 3 دفعہ وہ ججمنٹ آئی. پہلے رمضان شوگر ملز کے کیس میں. لیکن قومی حکومت وہ چاہتے ہیں بنانا آپ کے خیال سے؟ دیکھیں قومی حکومت کے متعلق پچھلے 3 روز سے ایک بڑی بحث ہے. جب سے شہباز صاحب کی اسٹیٹمنٹ ایک جو مزار قائد پہ انہوں نے ایک میڈیا انٹریکشن میں جو انہوں نے قومی حکومت کی بات کی، تو میں آپ کی تھوڑی سی اگر آپ مجھے اجازت دیتی ہیں تو میں آپ کی میموری پہ زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ شہباز صاحب کی کانسٹنٹ پوزیشن ہے، وہ آج کی ان کی پوزیشن نہیں ہے. جب پاور پروجیکٹ کا افتتاح ہوا تھا تو میں اتفاق سے اس وقت بھی ان کے ترجمان کی حیثیت سے ان کے ساتھ تھا. تو اس وقت بھی انہوں نے ایک فارورڈ ٹوگیدر کا ایک کانسیپٹ جو انہوں نے عوامی مشکلات کے خاتمے کیے، تب وہ گورنمنٹ میں تھے، تب وہ چیف منسٹر تھے، تب میاں نواز شریف صاحب اس وقت وزیر اعظم پاکستان تھے. اور اس وقت بیٹر نون ٹو ہیم، ان کے تجربے کے ساتھ تو ہماری بات ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ انہیں کیا ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ فارورڈ ٹوگیدر کی بات کر رہے ہیں، یا شاید وہ کوئی اس وقت مخاصمت دیکھ رہے تھے، کو ادارہ جاتی ٹکراؤ. لیٹسٹ سچویشن میں وہ چاہ رہے ہیں اب لیٹسٹ جو ان کا سٹیٹمنٹ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اس پر وہ میں نے تو آپ سے یہ کہا کہ ان کی یہ آج کی نہیں دہائیوں سے ایک کانسٹنٹ پوزیشن ہے جس میں کبھی ان کی اس پوزیشن میں فرق نہیں آیا. تو یہ صرف ان کی پوزیشن ہے یا اب ہم اسے PMLN کے پریزیڈنٹ کی پوزیشن سمجھیں؟ نہیں دیکھیں، اب شہباز صاحب ہیز نیور بین لیسر دین ان اے پوزیشن کہ جہاں پہ وہ PMLN کی پارٹی کے رینز ان کے ہاتھ میں رہے ہیں. میاں نواز شریف صاحب ان کی کمپینین شپ 35 سال کی، جس میں ایک لمحے کی لغزش نہیں ہے، جس میں انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ جس طریقے سے کیا ہے وہ مثالی تعلق کے طور پہ دیکھا جا سکتا ہے. چاہے وہ انہوں نے نہیں، اس میں کوئی شک نہیں. ملک صاحب میرا سوال یہ ہے کہ پارٹی پالیسی PMLN کی یہ ہے کہ نیشنل ریکنسیلیشن ہونی چاہیے؟ دیکھیں پارٹی پالیسی ہے اگر مسائل کا حل جو ہے وہ جس کانٹیکسٹ میں شہباز صاحب نے بات کی، میں آپ سے پولیٹیکل باتوں کی جو ڈائریکٹ آپ اس کی اگر ایک کنفلکٹنگ انٹرپریٹیشن نہیں لینا چاہتی تو اس کے کانٹیکسٹ میں دیکھنا پڑتا ہے. وہ جو سوال ہمارے ایک صحافی بھائی نے کیا تھا وہ کراچی کے حالات پہ کہ جو اتنی بڑی فیڈرل گورنمنٹ کی فنڈنگ ہے اور جو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پروونشل گورنمنٹ اس کو انکروچمنٹ تصور کرتی ہے، تو شہباز صاحب نے اس کے جواب میں کہا کہ مسائل کے حل کے لیے ایک قومی اتفاق رائے کی ضرورت ہے. دس واز دا ایکچوئل کانٹیکسٹ آف دیٹ. یہ بات انہوں نے کی تھی. وہ اوور آل یعنی نیشنل گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہے تھے، وہ صرف کراچی کے مسئلے تک کر رہے تھے بات. یہ پوزیشن وہ پورے ملک کے مسائل کے لیے بھی لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ فارورڈ ٹوگیدر کے سوا کوئی اور آپشن نہیں ہے. وہ بار بار یہ بات کرتے ہیں. انہوں نے جب یہ گورنمنٹ بنی تو چارٹر آف اکانومی کی بھی بات کی. انہوں نے یہ کہا کہ غلطیاں ہم سے بھی ہوئی ہیں. 70 سال کے اندر اگر ہم سب دیکھیں کہ کس کا کیا کردار ہے
اور آج جو تو پھر مریم اورنگزیب ان کے بیان کو ڈسون کیوں کر رہی ہیں کہ یہ ان کی ذاتی رائے ہے؟ مریم نواز نے بھی اس کو یہ نہیں کہا کہ ہاں یہ بات صحیح کر رہے ہیں، ہمیں اسی طرح بڑھنا ہے؟ میرا خیال ہے میرا یہ خیال ہے کہ جو مریم نواز صاحبہ کی بات تھی صرف الفاظ کا فرق تھا کہ انہوں نے کہا کہ ایک نیشنل ریکنسیلیشن ہونی چاہیے بارنگ دس گورنمنٹ، یہ مریم صاحبہ کی پوزیشن تھی۔ ویسے نیشنل ریکنسیلیشن کی جو ایبریویشن ہے وہ NRO ہی ہوتی ہے سر۔ نہیں دیکھیں، میں نے تو آپ سے وہی میں نے آپ سے وہی کہا کہ جو NRO کا عمران خان کے ذہن میں تصور ہے وہ شاید غالباً یہ ہے کہ کوئی ذاتی مقدمات کے حوالے سے کسی کو کوئی حکومت سے کوئی فیور چاہیے اور مقدمات نہیں، وہ اپنے شوق پورا کریں۔ ابھی تک کوئی ایک میں مسلسل ساری پروسیڈنگز کو جو کہ نیب کی اور ان مقدمات کی ہے اسپیشلی اگینسٹ شریف، یعنی وہ مقدمات کے لیے ریکنسیلیشن کی نہیں بلکہ آگے بڑھنے کے لیے بات کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، عمران صاحب بھی شاید آپ سے کچھ کوشچن کرنا چاہ رہے ہیں۔ جی عمران صاحب۔ ملک صاحب میں صرف یہ جاننا چاہ رہا تھا، آپ نے وہ مریم نواز کا اور میاں شہباز شریف کے حوالے سے تو بتا دیا کہ مور اور لیس ایک ہی بات ہے، تو کیا مسلم لیگ نون اب پارٹی کے طور پہ میاں شہباز شریف کی سوچ کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی عملی قدم کرے گی؟ کسی جگہ پہ کسی پلیٹ فارم پہ اس پہ مزید کوئی کام کیا جائے گا؟